کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ رزق کے مسائل ہیں، کسی قسم کی پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، یا آپ کو جنات اور آسیب سے خطرہ ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں بندش ہے، تو آپ صلاۃ الغوثیہ کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعا کو کیسے قبول کروا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں صلاۃ الغوثیہ کے فضائل اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت شیخ محمد ابوف الفتح ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ راتیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا۔ ان راتوں میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1/3 رات تک نفل پڑھتے اور پھر ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے۔ اس کے علاوہ کچھ اور وظائف بھی پڑھتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا، کبھی صحت مند، کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے اور قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا۔ سجدے بہت طویل کرتے تھے، اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے، تہجد ادا فرماتے اور مراقبہ اور مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و نیاز اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے در دولت سے باہر نکلتے۔ اسی طرح ایک اور روایات میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت اور ریاضت کے معمولات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں 25 سالوں تک تنہا جنگلوں اور ویرانوں میں ریاضت کرتا رہا، اور 15 سال تک میں نے عشاء اس طرح ادا کی کہ اس کے بعد ختم قرآن کرتا، اور ختم قرآن کے دوران ایک پاؤں پر کھڑا رہتا۔ ایک رات سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ تم ایک گھڑی آرام نہیں کرتے، تو میں نے نفس کی یہ بات اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے یہ کیا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور تب تک ایسے کھڑا رہا جب تک قرآن پاک کا ختم نہ ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مرتبہ تیرا خالق نے بڑھایا ہے یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث۔ میں نکما تو کسی کام کے قابل نہ تھا، مجھ سے بیکار کو تم نے ہی نبھایا یا غوث۔ قابل رشک ہے واللہ وہ قسمت والا، تو نے کتا جسے اپنا بنایا یا غوث۔ آفتوں میں ہوں گرفتار مدد کو آؤ، آہ دنیا کے غموں نے ستایا ہے یا غوث۔ ناظرین گرامی، اب چلتے ہیں صلاۃ الغوثیہ کے فضائل اور برکت کی طرف کہ آپ نے صلاۃ الغوثیہ کو پڑھنا کیسے ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے نیت کرنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الاسرار کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی جانب، وقت بعد نماز مغرب، اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، اس نفلی نماز کو بے شمار مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اس نماز کی تعریف میں اس قدر بھی کہوں تو کافی ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل میں نے یہ نماز زندگی میں اگر بالفرض 500 مرتبہ بھی ادا کی ہے تو ایک مرتبہ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہو۔ اس لیے میرے پاس جب بھی کوئی مبتلا مصیبت آتا ہے تب میں اسے بھی اس نفلی نماز کی ترغیب دلاتا ہوں، جس کے جواب میں اکثر لوگ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ الحمدللہ ان کی زندگیوں سے بھی مشکلات ختم ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب ان کی زندگی آسان نظر آتی ہے۔ اس نماز کا طریقہ فیضان الاولیاء کرام میں ہے، لہٰذا اس نفلی نماز سے فوائد بھی صرف وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں اولیاء کاملین کی محبت کا چشمہ بہتا ہوگا۔ اور میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت عاشق ماہ رسالت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس نفلی نماز کے لیے اپنے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش میں کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ حسن نیت سے ہو
پھر خطا جاتا نہیں، ایسا ہے بے مثل و یگانہ دو گانا تیرا۔ یعنی اس نفلی نماز کا طریقہ ایسا بے مثل و بے نظیر تیر ہے جسے اخلاص نیت کے ساتھ اگر کمان سے چھوڑا جائے تو اس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، ہمیشہ نشانے پر لگتا ہے اور پڑھنے والا ہمیشہ ہی با مراد لوٹتا ہے۔ سبحان اللہ، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ناظرین گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اب آتے ہیں صلاۃ الغوثیہ کی طرف کہ آپ نے صلاۃ الغوثیہ کو ادا کیسے کرنا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھنی ہے اور اس کی نیت آپ نے پہلے سماعت کر لی ہے کہ آپ نے نیت کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں آپ نے نماز کی نیت کر لی اور آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے الحمد شریف سورۃ فاتحہ پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے قل واللہ احد یعنی سورۃ اخلاص شریف کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ پھر آپ نے بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلنا ہے اور 11ویں والے پیر یا شیخ عبد القادر شیئن للہ المدد، ہر قدم پر آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور آپ نے اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کے یہ سوال بھی ہوتے ہیں کہ بغداد شریف کی سمت ہم نے کیسے معلوم کرنی ہے۔ یہاں پہ ہم ذکر کرتے چلیں کہ پاک و ہند سے بغداد شریف کی سمت شمال مغرب کے تقریباً درمیان میں ہے، یعنی جب کعبہ شریف کی طرف منہ کرو یعنی قبلہ رخ منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو دائیں جانب شمال ہے اور خود قبلہ شریف جانب مغرب ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمارے تمام کاموں میں آسانی عطا فرمائے، اور حضور غوث پاک کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، آخر میں حضور غوث پاک کی محبت میں کمنٹس باکس میں المدد غوث اعظم ضرور ٹیپ کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔